अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों, आपको ये रबीउल अव्वल का महीना बहुत ज़्यादा मुबारक हो और बड़ा ही हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और हमें जो है और साल हम बेतरह मसरूफ़ रहते हैं अपने कामों में। तो अगर हम इस महीने में कुछ दिन मखसूस कर लें दुरूद शरीफ के लिए, तो यकीनन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शिफात करेंगे तो हम लोग शर्मिंदा नहीं होंगे और इस दिन को बड़ी खुशी के साथ मनाना चाहिए। जब भी आपने कोई एहतमाम किया रबीउल अव्वल के हवाले से तो अच्छे से वो करें। आपकी जब मर्ज़ी है इस महीने में जब भी कर लें तो कुछ थोड़ा सा कर लें। जैसे मेरे लिए ये होता है कि मैं मिठाई मंगवा के तो बच्चों में तकसीम कर देती हूँ, या कोई मुसाफिर है गली से गुज़रने वाला, या कोई परदेसी है इधर उधर, गरीब लोग शॉप्स पे बैठे होते हैं, तो इस तरह के लोगों में मैं मिठाई डिवाइड कर देती हूँ। तो हर बंदे का मुख्तलिफ है कि वो किस तरह जो है इसको दिन को सेलिब्रेट करता है। बहरहाल उनका आना अगर वो ना आते तो ये दुनिया जहालत के अंधेरों में डूबी हुई होती और हर तरफ तारीकी होती। और अगर हम ख़ुद को खुशकिस्मत कहें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम कितने ही अजीम पैगंबर के उम्मती हैं। तो दोस्तों, आज सूरह तौबा की हम 81 आयत से शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फ़रिहल मुख़ल्लफ़ूना, खुश हो गए मुख़ल्लफ़ूना पीछे छोड़े जाने वाले, बेमक़अदिहिम अपने बैठने पर, खिलाफ़ आबाद रसूल अल्लाह के, वकरिहू और उन्होंने नापसंद किया, अन युजाहिदू के वो जहाद करें, बेअमवालिहिम अपने मालों के साथ, व अनफुसिहिम और अपनी जानों के साथ, फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, वक़ालू और उन्होंने कहा, ला तनफिरू मत निकलो, फ़िलहर गर्मी में, कुल कह दीजिए, नारो जहन्नमा जहन्नुम की आग, अशद्दु ज़्यादा शदीद है, खर्रा गर्मी में, लौकानु काश कानू के वो होते, यफ़क़हून वो समझते। दोस्तों, अब यहाँ उसी वो जो पीछे हमने कंटिन्यू किया हुआ था कि कुफ़ार क्या क्या कर रहे थे उस वक्त, और जो है जब मक्का फ़तह हो गया था और जो है कुछ लोगों का ग्रोह था जो इस्लाम के लिबादे में कुफ़ार थे और इस्लाम की बढ़ती हुई ताकत से खाइफ हो गए थे। तो उन्हीं की बात की जा रही है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाद का इरादा किया, और उस वक्त तो जहाद होते रहते थे, तो जो थे ना पीछे बैठने वाले, वो लोग जिन्होंने उज़र तराश किए, वो दो किस्म के लोग थे। कुछ वो थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सुनते ही कि जहाद के लिए जा रहे हैं, चूँकि जहाद उन पर बहुत ग्रां गुज़रता था, तो उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के उज़र पेश करने शुरू कर दिए, माज़रतें पेश करनी शुरू कर दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन माज़रतों को कबूल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि इनके दिल जहाद के लिए राज़ी नहीं हैं, लेकिन आपने उनका जो ज़ाहिरी उज़र था उसको भी कबूल कर लिया। और कुछ वो लोग थे जिन्होंने उज़र देना भी गवारा ना किया। तो अब यहाँ देखते हैं कि खुश हो गए पीछे छोड़े जाने वाले अपने बैठने पर, बाद रसूलुल्लाह के, उन्होंने पसंद किया कि वो जहाद करें अपने मालों के साथ और अपनी जानों के साथ अल्लाह के रास्ते में। और उन्होंने कहा कि मत निकलो गर्मी में, कह दीजिएगा जहन्नुम की गर्मी ज़्यादा शदीद है, गर्मी में काश की होते वो समझते। अब क्या इसमें कहा जा रहा है कि खुश हो गए वो जो बैठ के थे ना, और जहाद के लिए जो लोग चले गए और जो पीछे बैठ के वो खुश हो गए, वो औरतों की तरह बगैरती से अपने बैठने पर खुश हो गए कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेवकूफ़ बना लिया। कोई उज़र नहीं था लेकिन उज़र बना के पेश किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल किया। तो उनको जहाद बहुत ग्रां गुज़रता था। उनका वो नापसंद करते थे कि वो माल के साथ और जान के साथ जो है वो अल्लाह की राह में लड़ें, और साथ ये भी था कि गर्मी बहुत थी और ये उज़र भी था उनका। तो उनसे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो जहन्नुम की गर्मी है वो ज़्यादा शदीद है, वो बहुत ज़्यादा शदीद है, काश के वो समझते होते। मतलब फल यज़हकू, बस चाहिए कि
फलयसा को पस चाहिए कि हंसे कलीलन थोड़ा, वलयब को और चाहिए कि रोएं कसीरन ज़्यादा। जज़ाम ये बदला है बेमा बेवजह इसके कानू वो थे यकसिबुन यो कमाई करते। यानी उनके जो अमाल थे इस्लाम लाने के बाद, इस्लाम के लिबादे में छुपे होने के बाद जो उनके अमाल थे अपने थे, वो खुश रहते थे कि हम जो है जो भी कर रहे हैं हमारा वो जो है तीर निशाने पे लग रहा है। और अपने बैठने पर ज़रा भी उनको मलामत नहीं थी कि उन्होंने जहाज़ में शिरकत नहीं की। तो आप अल्लाह ताला इन आयात में फरमा रहे हैं कि अगर वो जानते होते कि वो क्या कर रहे हैं और इसका अंजाम क्या है तो वो ज़्यादा रोते, बहुत ज़्यादा रोते और बहुत थोड़ा हंसते, क्योंकि जो वो कमाई कर रहे थे उसका अंजाम वो नहीं जानते थे और उसका अंजाम बदतरीन था, दुनिया में भी और आखिरत में भी। फ़ाइन फिर अगर रजा का फिर अगर फ़ाइन फिर अगर रजाकल्लाहु लौटाया तुझको अल्लाह ने, इला तरफ ताइफ़तन एक ग्रोह के, मिनहुम इन से फ़स्ताज़ुनुका फिर उन्होंने इजाज़त मांगी आपसे, लिल खुरूज निकलने के लिए, फ़कुल पस कह दीजिए लन नहीं, लिल खुरूज निकलने के लिए, फ़कुल पस कह दीजिए लन हरगिज़ नहीं तुखरुजो तुम निकलोगे मेरे साथ, तुम निकलोगे मेरे साथ, अबदन कभी भी, वलन और हरगिज़ ना तो कातिलो तुम जंग करोगे, मई या मेरे साथ, उदुवा दुश्मन के साथ। अब आपसे इस इन आयात में क्या कहा जा रहा है, फिर अगर लौटा लाया तुझको अल्लाह तरफ एक ग्रोह के, इनमें से फिर उन्होंने इजाज़त मांगी आपसे निकलने के लिए, बस कह दीजिए कि हरगिज़ नहीं तुम निकलोगे मेरे साथ कभी भी, और हरगिज़ ना तुम जंग करोगे मेरे साथ दुश्मन के साथ। यानी कि इस इन आयात में कहा जा रहा है कि आप वो उस वक्त ज़माना ऐसा था कि हर वक्त कोई ना कोई ग्रोह जो फ़िरका ऐसा होता था जिसके साथ जहाद की ज़रूरत पेश आती थी। तो आइंदा के लिए कहा जा रहा है कि अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए जहाद की, और जहाद के लिए जब निकलोगे नेक्स्ट टाइम, तो ये लोग आएंगे इजाज़त मांगने के लिए कि हमें भी इजाज़त दीजिए कि हम भी आपके साथ जहाद करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि तुम हरगिज़ इनको इजाज़त ना देना, तुम इनको साफ़ मना कर देना कि तुम जहाद के लिए काबिल कबूल नहीं हो, और तुम हमारे साथ जाकर हमारे दुश्मनों से लड़ नहीं सकते। ऐसा इसलिए कि उनका अल्लाह ने एक हतमी इंजाम वाज़े कर दिया था, और जो है वो इंजाम उसी लाइन पर कारबंद होकर उन्होंने जहन्नुम में जाना था। इन्नकुम बेशक तुम रज़ाई तुम राज़ी होगे तुम, क्योंकि वो दिल से कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने इस्लाम को उससे ख़ाइफ़ होकर कबूल किया था, उसकी ताकत से, तो उनका कोई भी अमल दिल से अल्लाह और उसके रसूल के लिए नहीं था। इन्नकुम बेशक तुम रज़ाई तुम राज़ी होगे तुम बिलकऊदे बैठने पर, अव्वला मरातिन पहली बार, फ़क़अदू पस बैठे रहो, माल खालिफीन बैठे रहने वालों के साथ, पीछे रहने वालों के साथ। अब यही कहा जा रहा है कि बेशक तुम जब वाक़तन जहाद की ज़रूरत थी, लोगों की ज़रूरत थी और गर्मी भी थी, और उस वक्त ईमान का तकाज़ा था कि उस जहाज़ में शामिल हुआ जाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनादी करा दी, उसके बावजूद तुम लोगों ने बैठना पसंद किया। तो अब यकीनन हर दफ़ा तुम बैठोगे और पीछे बैठने वालों के साथ, यानी तुम्हारा जहाद किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा, तुम्हारा शामिल होना किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। वला और ना तसिल्लो तुम जनाजा पढ़ो, अला अहदिम किसी एक पर, मिनहुम इनमें से, माता मर जाए, अबदन कभी भी, वला और ना तकुम तुम खड़े हो, अला कबर ही इसकी कबर पर, इन्नहुम क्योंकि उन्होंने कुफ़र किया, बिल्लाहि अल्लाह के, व रसूल ही और उसके रसूल के साथ, व मातु और मर के, वहम और वो फासिकुन नाफरमान थे। अब क्या कहा जा रहा है, जो पीछे बैठने वाले थे या जो मुनाफिकीन थे, और जो है उनके इसके पीछे छोटा सा वाक़या है जो जाने बगैर आपको ये आयत नहीं समझ आएंगी,
کہ عبداللہ بن ابی جو تھا وہ بہت بڑا منافق تھا، اور اس کے بیٹے جو عبداللہ تھے وہ صحابی تھے۔ تو جب عبداللہ بن ابی مر گیا اسی منافقت کی حالت میں، اور اس نے بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا تھا، تو عبداللہ جو صحابی تھے انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ایک قمیص مانگی کہ میں اپنے باپ کی قبر پر ڈالوں گا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قمیص دے دی، اور اس کے بعد اس نے جنازہ کہا کہ آپ جنازہ پڑھائیں، تو آپ نے جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اسی وقت یہ آیات نازل ہوئی تھی۔ حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کرتا پکڑ کے نا تھوڑا سا کھینچا، اور آپ سے کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، جو منافقت کی حالت میں مر گیا، آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے۔ پھر یہ آیات بھی نازل ہوئی کہ تم منافق کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے، اور نہ ہی ان کے لیے قبر پر کھڑے ہو کر دعا کر سکتے ہو۔ کیوں؟ ان کا جرم کیا تھا کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور وہ مر گئے، اور وہ فاسق تھے، نافرمان تھے۔ یعنی کہ کیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کے دشمن اور اس کے رسول کے دشمن ہٹ درمی، ضد بازی اور انہی چیزوں میں مر گئے، اور انہوں نے توبہ کرنے کی توفیق بالکل بھی نہیں کی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل سختی کے ساتھ ایک حد بندی قائم ہو گئی کہ نہ ہی کسی منافق کے لیے کوئی چیز دی جائے گی، نہ ہی اس کی جنازہ پڑھا جائے گا، اور نہ ہی اس کی قبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے۔ ولا، اور نہ تعجب کا اور تعجب میں ڈالے تجھ کو، اموالہم، ان کے مال، و اولادہم، اور ان کی اولادیں، انما، بے شک، یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، ان یعذبہم، کہ وہ عذاب دے ان کو، بہا، ساتھ ان کے، فی الدنیا، دنیا میں، وتزہقا، اور نکلیں، انفسہم، ان کی جانیں، وہم، اور اس حال میں کہ وہ کافرون، کافر ہوں۔ اب کیا فرمایا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اور نہ پسند آئے تجھ کو ان کے مال اور ان کی اولادیں، بے شک اللہ چاہتا ہے کہ عذاب دے ان کو ساتھ ان کے دنیا میں، اور نکلیں ان کی جانیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوں۔ مطلب ظاہری طور پر ان کے مال و اسباب، اولاد، باغات، یہ کھیتیاں، یہ وہ زیادہ بھی تھیں، تو چونکہ اللہ، اب دیکھیں نا، کفار کے پاس سب کچھ ہے، یہودیوں کے پاس بہت کچھ ہے، امیر ہیں، تو اب ہم اس وقت بھی یہ سلسلہ تھا، تو مسلمان جو تھے صحابہ بھی، اور مطلب لوگوں کے دل میں آتا تھا کہ یہ اللہ کے منکر ہونے کے باوجود اس قدر اللہ کی نعمتیں ان کے اوپر ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی اور پھر وہی علم آگے جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ تعجب میں نہ ڈالیں ان کی اولادیں اور ان کے مال تم کو، یعنی ان پر حسرت نہ کرنا، کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہی دنیا کے فتنے ہیں، اور انہی کے ذریعے جو مال اور اولاد ہے، انہی کے ذریعے انہیں دنیا میں جو ہے رسوائی اور ذلت عطا کرے، اور نکلیں ان کی جانیں اس حالت میں کہ وہ کافر ہوں، یعنی وہ دنیا کے سلسلوں میں اور ان کو بڑھانے کے چکر میں اور حرص و ہوس میں بھاگتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کی موت کا وقت آ جائے گا، اور ان کی جانیں اس حالت میں نکلیں گی کہ جو ہے وہ کافر ہوں گے، کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، اور ان کا جو بھی عمل تھا وہ دنیا کے لیے تھا، اور یہ اس انتہا تک انہوں نے خود اپنے آپ کو پہنچایا تھا۔ وَإِذَا، اور جب انزلت، اتاری گئی، سورۃ، ایک سورت، ان کے آمنو، ایمان لاؤ، باللہ، اللہ پر، وجاہدوا، اور جہاد کرو، مع رسول ہی، اس کے رسول کے ساتھ، استاذنک، اجازت مانگنے لگے تجھ سے، اولو طولی، وسعت والے، منہم، ان میں سے، وقالو، ذرنا، چھوڑ دو ہم کو، نکن، ہم ہو جائے، مع القاعدین، بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ یعنی کہ اتنا بڑا یہ جرم تھا جہاد سے منہ موڑنا۔ اب تو یہ تو پھر ظاہری اسلام ہوا نا، کہ منہ بولا اسلام کے، منہ سے کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں، اور کسی طرح بھی جو ہے اپنے کسی عمل سے ظاہر نہ کیا، نماز ادا کی تو سستی کے ساتھ، زکوٰۃ ادا کی تو 100 باتیں بنا کے، اور نہیں بھی ادا کرتے تھے، تو
ان کا اتنا بڑا یہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم تھا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہی پچھلی آیات میں اس کی کتنی زیادہ ریپیٹیشن ہوئی ہے، بار بار یہ بات آئی ہے جو اللہ کو بہت ہی ناگوار گزری، اور وہ برے انجام کے حقدار بن گئے۔ اور وہ بات کیا تھی؟ جب اتاری گئی ایک صورت کہ ایمان لو، مطلب کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ ایمان لو اللہ پر اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ۔ تو جب یہ حکم واضح تھا اور یہ بات جانتے تھے کہ اسی میں فائدہ ہے، اسی میں انسانیت کی بھلائی ہے اور یہی عمل خیر ہے، اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا کہ ان میں سے جو کرتا دھرتا تھے انہوں نے کیا کیا کہ وہ اجازتیں مانگنے لگے تجھ سے، اور اجازت مانگنے لگے تجھ سے، اور وہ ہو گئے، پھر اللہ نے ان پر مہر لگا دی اور ان کو ہمیشہ سے بیٹھنے والوں میں سے کر دیا۔ رضو ہو گئے، وہ راضی ہو گئے، انہوں نے اس کو اپنی کامیابی جانا، انہوں نے اس چیز کو، بیٹھنے کو اپنی سازش کی کامیابی جانا کہ ہم نے بہانہ بنا کے ہم اس گرمی میں جہاد سے بچ کے، کیونکہ وہاں جان کا بھی ظاہر ہے، پورا خطرہ ہوتا ہے، لیکن وہ جان اللہ کرے کہ ہر مومن مسلمان اس طرح کی جان اپنی دے اللہ کی راہ میں کہ جو اللہ کے نزدیک اتنی زیادہ مقبول ہے، جہاد میں شرکت والی جان۔ رضو، وہ راضی ہو گئے، بان کے یکون وہم الخوالف، پیچھے رہ جانوں والوں میں سے، وطبع، اور مہر لگا دی گئی، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، فہم، پس وہ، لا یفقہون، وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ کہ انہوں نے راضی اور پسند کیا اس بات پر، ایک سازش کی، سوچا، ایک چال چلی کہ کیوں نہ ہم جو ہے اس ادھر جہاد کی تیاریاں ہو رہی تھی اور یہ تیاریاں کر رہے تھے اپنے پیچھے رہ جانے کی، اپنے بیٹھ جانے کی، انہوں نے سب کچھ ایک پلاننگ کے تحت کیا، اور یہ کرنے کے بعد اس بات پر بھی خوش ہوئے کہ جو ہے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے دیا۔ تو اللہ کو یہ بات بہت گراں گزری، جو کچھ تھا، جو نکل رہے تھے وہ اللہ کے حکم سے نکل رہے تھے اور وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکل رہے تھے۔ ہم مسلمانوں کے جہاد کا مقصد ہمیشہ حق ہوتا ہے، تو انہوں نے حق سے انکار کیا اور انہوں نے بیٹھنے کو پسند کیا۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ اللہ ان کے دلوں پر پہلے سے مہر لگا چکے تھے ان کے عملوں کے سبب، لیکن وہ ان کو دکھائی نہ دی، اور ایسی چیزیں جو ہیں ایمان بالغیب مسلمانوں کا ہوتا ہے تو ہر چیز دکھائی نہیں جاتی، تو اس چیز کا انہوں نے ایج لیا، فائدہ لیا، اور انہوں نے کہا کہ نہ بھی شریک ہوں گے تو کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت کو اتنا ناپسند کر دیا کہ ہمیشہ کے لیے مہر لگا دی، اور وہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے، اس بات کو جو حقیقت میں ان کے لیے حسرت کا باعث ہے اسے اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ لیکن رسول والذین، اور وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، معہو، اس کے ساتھ، جہدوا، انہوں نے جہاد کیا، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اپنے نفسوں کے ساتھ، واولئک ھم الخیرات، اور یہی لوگ ہیں ان کے لیے بھلائیاں ہیں، تجری، مفلحون، خیرات، و اولئک، اور یہی لوگ، ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منادی پر لبیک کہا، اور اپنے مال کے ساتھ اور اپنے نفسوں کے ساتھ بنا کچھ سوچے سمجھے، بنا پیچھے کا لالچ کیے، بنا بچوں بیویوں کا لالچ کیے، گھروں کا لالچ کیے، آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے، یہی ایمان تھا، یہی اللہ تعالیٰ پر رکھنا چاہتے تھے۔ ایمان ایک کسوٹی سے گزر کر پختہ ہوتا ہے، اور وہ لوگ اپنی نیتوں سے انہوں نے ظاہر کیا اور اپنے اعمال سے انہوں نے ظاہر کیا کہ وہ سچے اور پکے مسلمان ہیں اور وہ مومن کہلانے کے لائق ہیں، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے آگے کی بھلائیاں ہیں، آگے کی بھلائیاں، اندیکھی بھلائیاں، بس آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، اور اس کے بعد بھلائیاں ہی بھلائیاں، اس کے بعد راحتیں ہی راحتیں۔ دنیا میں شاید ان کو اتنی راحتیں نہ ملی ہوں، دنیا میں انہوں نے کڑی زندگی گزاری ہو، لیکن آخرت سراسر ان کے لیے ایک نعمت ہوگی، ایک پھل کی صورت انہیں ملے گی آخرت، اور ان کے لیے بھلائیاں ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اعد اللہ، تیار کیا اللہ نے، لہم، ان کے لیے، جنات، باغات کو،
تجری بہتی ہے من تحت انہارو ان کے نیچے سے نہریں انہارو خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں فیہا اس میں ذالکا یہی ہے الفوز العظیم کامیابی بڑی۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی پاک ذات نے جنت جیسے باغات کو جن میں ہمیشگی کی نعمتیں ان کو تیار کیا ہوا ہے کس کے لیے ان مومنین کے لیے ان کا پچھلی آیت میں جن کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہاں ہمیشگی کی نعمتیں اور اگر ان کو بخشش اور ان کے لیے بخشش ہے مغفرت ہے اور یہ اللہ کی طرف سے، اور دنیا اور جہان میں یہ بخشش اور مغفرت ایسی چیز ہے کہ اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ لیکن دوستو یہ دنیا ہے، دنیا میں کون سمجھتا ہے؟ دنیا میں نیکی کو اس طرح جس طرح کہ اس کا اجر ہے، جس طرح اللہ کے وعدے ہیں، اگر وہی چیز انسانوں کے دل میں راسخ ہو جائے نا تو یہ دنیا جنت بن جائے۔ لیکن یہ دنیا کے لیے لالچ اور شیطان کی گمراہی اور یہ سب کچھ فتنہ فساد مال و زر یہ سب کچھ اتنا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک طرف ہو کے رہنا چاہے بھی تو یہ جو ہے دنیا کے دھندے اسے نہیں رہنے دیتے۔ لیکن پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معافی کا توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اور انسان کبھی بھی کسی بھی عمر میں کوئی لمٹ نہیں ہے، کسی بھی عمر میں کسی بھی جہاں اس کے دل میں سما گیا کہ یہی سیدھی راہ ہے اور وہ راہ اس نے چن لی، وہیں سے اس کی کامیابی کا آغاز ہو گیا۔ وجاء المعذرون اور آگے معذرتیں کرنے والے من الأعراب عرب میں سے لیؤذن کہ اجازت دی جائے لہم ان کو وقعد الذین اور بیٹھ گئے وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جھوٹ بولا کہ کذب اللہ و رسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ سیصیب ان قریب پہنچے گا الذین ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا منہم ان میں سے عذاب علیم دردناک عذاب۔ دوستو اب کتنی زیادہ اگر آپ اس سورہ کو پڑھیں سورہ توبہ کو پڑھیں تو کتنی زیادہ وعید آئی ہے ان لوگوں کے لیے جو بیٹھ کے جنہوں نے جہاد سے انکار کیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی خاطر جانا پسند نہ کیا، جو عورتوں کی طرح اور بچوں کی طرح گھر میں بیٹھ کے اور ان کو شرم نہیں آئی، ان کا یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے کافی دنوں سے یہی چیز پڑھا رہی ہوں اور بار بار اسی کی ریپیٹ کر رہی ہوں کہ اللہ کو یہ عمل بہت ناپسند آیا اور ان کے لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اور ان بیٹھنے والوں کے لیے ایک وعید ہوگی کہ ان قریب پہنچے گا ان کو عذاب، اور وہ دردناک عذاب ہوگا جو ان کو پہنچے گا۔ اور ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا اللہ اور اس کی راہ میں نکلنا، اس کی راہ میں جہاد کرنے سے انکار کرنا اور بیٹھنے پر خوش ہو جانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق نعوذ باللہ یہ سوچنا کہ ہم نے انہیں جو ہے بیوقوف بنا لیا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کے ذریعے منافقین کے والدین، ان کے پتے، ان کے نام سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا گیا تھا۔ لیکن یہ آپ کے چونکہ آپ کامل اخلاق کے مالک تھے اور مجموعہ اخلاق تھے، اور آپ نبی ہو کر جو ہے اس بات سے خائف ہوتے تھے کہ ان کے سامنے جو ہے ان کے منہ پر اس چیز کا ذکر کیا جائے۔ ایک نبی کے شایان شان بات تھی جو انہوں نے کی اور دشمنوں نے کچھ سمجھا۔ تو دوستو یہ تھا آج تک کے لیے 90 آیت تک ہم نے پڑھا ہے۔ اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین ثم آمین۔